اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوانی ہو تو ایسی ایک آپ کی خدمت میں حکایت لے کر آیا ہوں۔ علامہ ابو الفرج عبد الرحمن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عیون الحکایات سے بہت ہی دل کو تسکین پہنچانے والا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرانے والا یہ واقعہ جوانی ہو تو ایسی کے نام سے لے کر کے آیا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب علیہ رحمۃ اللہ رب فرماتے ہیں، دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو ایک لڑکے کو نماز میں مشغول پایا۔ جب اس نے نماز مکمل کر لی تو میں نے کہا، اس ویرانے جنگل میں تمہارا کوئی مونس و غمخوار بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ میں نے کہا، کہاں ہے؟ کہا، میرے دائیں بائیں اور نیچے، آگے پیچھے، ہر طرف۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکا اہل معرفت میں سے ہے۔ میں نے کہا، کیا تمہارے پاس زاد راہ بھی ہے؟ کہا، کیوں نہیں۔ میں نے کہا، تمہارا زاد راہ کیا ہے؟ کہا، اخلاص، توحید، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار، ایمان صادق اور پختہ توکل میرا زاد راہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، کیا تم میرے ساتھ رہنا پسند کرو گے؟ کہا، جب کسی کو کوئی رفیق مل جائے تو وہ اسے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے ہمارے اکابرین اور بزرگان دین، اور میں کسی بھی ایسے شخص کی رفاقت نہیں چاہتا جس کی وجہ سے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے پاک پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر عبادت کی اس لذت سے محروم ہو جاؤں جسے میں اب محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، اس خطرناک ویران جنگل میں اکیلے رہتے ہو، تمہیں وحشت نہیں ہوتی؟ کہا، اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ اور سوچ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر ممکن مدد فرماتا ہے۔ میں نے کہا، تم کھاتے کہاں سے ہو؟ کہا، جس پاک پروردگار نے مجھے ماں کے پیٹ کی تاریکیوں میں رزق دیا، وہی پروردگار عز و جل اب بھی مجھے رزق عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارے کھانے کا انتظام کب اور کس طرح ہوتا ہے؟ کہا، مجھے مقررہ وقت پر کھانا مل جاتا ہے، چاہے میں کہیں بھی ہوں، میرا رزق مجھ تک ضرور پہنچتا ہے۔ میرا مولا عز و جل خوب جانتا ہے کہ مجھے کس وقت کس چیز کی حاجت ہے۔ وہ پاک پروردگار عز و جل میرے حالات سے بے خبر نہیں، وہ ہر جگہ میرا محافظ و والی ہے۔ میں نے کہا، تمہاری کوئی حاجت ہے جسے میں پورا کروں؟ کہا، ہاں، ایک حاجت ہے، اور وہ یہ کہ اگر دوبارہ مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو بتانا۔ میں نے کہا، جیسے تمہاری مرضی، اس کے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ۔ کہا، ہاں، اگر ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھنا، جب بھی غمگین و پریشان ہو کر دعا کرو تو میرے لیے بھی دعا ضرور کرنا۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا، میرے بیٹے، میں تمہارے لیے کس طرح دعا کروں جبکہ تم مجھ سے افضل ہو، کیونکہ خوف خدا اور توکل تم میں مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ کہا، اس طرح نہ کہیے، کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو دولت ایمان مجھ سے پہلے نصیب ہوئی، آپ کی نمازیں اور روزے مجھ سے زیادہ ہوں گے۔ میں نے کہا، مجھے بھی تم سے کام ہے۔ اس نے کہا، بتائیے کیا کام ہے؟ میں نے کہا، میرے لیے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرو۔ اس نے یہ دعا کی، اللہ عز و جل آپ کو ہر لمحہ گناہوں سے محفوظ رکھے،
ایسا غم عطا فرمائے جس میں اس کی رضا پوشیدہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور غم نہ ہو۔ میں نے کہا اے میرے لخت جگر، اب دوبارہ ملاقات کب ہوگی؟ میں تجھے کہاں تلاش کروں؟ کہا دنیا میں مجھ سے ملاقات کی امید نہ رکھنا، اور آخرت میں مجھ سے ملنا چاہو تو ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے، اور کسی بھی ایسے کام میں اس کی نافرمانی نہ کرنا جس کا اس نے حکم دیا۔ آخرت متقین کے جمع ہونے کی جگہ ہے، اگر وہاں مجھ سے ملنا چاہو تو ان لوگوں میں تلاش کرنا جو دیدار الہی کر رہے ہوں۔ سبحان اللہ، میں آپ کو انہی لوگوں میں ملوں گا۔ میں نے کہا تجھے کیسے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا اس لیے کہ میں اس کی حرام کردہ اشیاء سے بغض رکھتا ہوں، ہر گناہ اور ہر اس کام سے بچتا ہوں جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور میں نے اپنے پروردگار عز و جل سے یہ دعا کی ہے کہ مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت لازوال عطا فرمائے۔ اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے چیخ مار کر ایک طرف دوڑ لگا دی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کا قرب پانے والے، جو حضرات اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، دنیا کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، دنیا کو ترک کر دیتے ہیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی تمام چیزیں ان کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کوئی چیز ان کی نظر میں معنی رکھتی ہے تو وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا قرب۔ واقعی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو لذت ہے وہ کسی چیز میں بھی نہیں پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ بھی کوشش کریں کہ اللہ کریم کا قرب حاصل کریں اور پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل کریں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کی کوششیں کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہتر بننے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اللہ کریم اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔